الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یاد رکھیں، ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان المبارک ایک بھٹی ہے۔ جس طرح لوہے کی بھٹی کے اندر لوہے کو ڈالا جاتا ہے اور لوہے کی میل صاف ہو جاتی ہے، اس کا میل کچیل ختم ہو جاتا ہے، اور سونے کو جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو سونا صاف ہو کر کندن بن جاتا ہے۔ فرمایا رمضان المبارک کے اندر رمضان المبارک گناہ گاروں کو اسی طرح پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو قدر والی رات کے اندر نازل کیا، اور تم کیا جانتے ہو کہ قدر والی رات کیا ہے؟ آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات وہ ہے کہ جو 1000 مہینے سے افضل ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، یاد رکھیں، بعض علماء نے یہاں تک لکھ دیا، فرمایا جو خوش نصیب رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کے اندر فوت ہوتا ہے، جو بھی مسلمان اس مبارک مہینے کے اندر فوت ہوتا ہے، وہ قبر کے اندر جو سوالات ہوتے ہیں، منکر نکیر کے جو سوالات ہوتے ہیں، ان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس سے سوالات نہیں ہوتے۔ یہ رمضان المبارک کی بہاریں ہیں، یہ رمضان المبارک کے مہینے کے بینیفٹس ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے گناہ گار بندوں کو عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، پھر رمضان المبارک کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر گناہ کم ہوتے ہیں اور نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ ہر طرف قرآن مجید پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اور قرآن یہ دونوں اپنے عبادت کرنے والوں اور اپنے حق ادا کرنے والوں کی سفارش کریں گے اور شفاعت کریں گے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا کریم، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے روک دیا اور تیری رضا کے لیے یہ رکا رہا، اس نے کھایا نہ اس نے پیا، صرف تیری رضا کے لیے۔ اور پھر قرآن شفاعت کرے گا کہ یا اللہ، یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو میں نے تلاوت قرآن اور نماز تراویح کے ذریعے سے روکا۔ تو اللہ رب العزت رمضان کی بھی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرمائے گا، اور قرآن مجید کی شفاعت کو بھی اس بندے کے حق میں قبول فرمائے گا۔ پھر دیکھیں حضرات گرامی، یہ وہ مبارک اور مقدس مہینہ کہ جس مہینے کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور کسی مہینے کا ذکر اور اس کے فضائل اور اس کی تفاصیل کو قرآن مجید کے اندر بیان نہیں کیا گیا، صرف رمضان المبارک کا ذکر قرآن مجید میں آیا۔ اور اسی طرح پھر خواتین میں سے، عورتوں میں سے، جس طرح حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا، ان کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ پھر بندوں میں سے، غلاموں میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر قرآن مجید سے ملتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے۔ تو ان شخصیات کا جو قرآن مجید کا، رمضان کا، بی بی مریم کا، زید بن حارثہ کا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، تو اس سے ان شخصیات کا جو ہے ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ وہ مبارک مہینہ ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے کے اندر افطاری کے وقت اور سحری کے وقت جب اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت رمضان کا صدقہ، قرآن کا صدقہ اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔